ماشاءاللہ یہ تھے ذاکر عمران عباس ترابی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں آپ سب سے ہم کلام تھے۔ اب میں ملتمس ہوں سرکار علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں، اور ان کے فوراً بعد ذاکر عرفان ناطق صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ایک صلوات سارے مل کے بلند آواز سے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ ذکر پاک میں تشریف فرما ہے اور انتہائی محبت اور خلوص سے پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ یہی حق عزاداری کا جو آپ ادا فرما رہے ہیں۔ دعائے مولا کونین بتصدق جناب زہرا سلام اللہ علیہ بانیان مجالس کی صف اعضاء کو قبول فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات اس ذکر پاک میں موجود ہیں یا موجود رہے ہیں یا موجود ہوں گے، مولا سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ آپ میرے ساتھ تھوڑا سا بولیں گے تو میں تھوڑی سی بات کر لوں گا، چونکہ قبرستان میں میرا پڑھنے کا سرے سے کوئی تجربہ نہیں ہے، اور آپ تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو مجھے تسلی ہوگی کہ میں بھی پڑھ رہا ہوں اور کوئی سن بھی رہا ہے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی والعجم، قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ الذی جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، واسمہ مرفوع منقوش مکتوب فی اللوح بالقلم، بالقاسم محمد۔ الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم مغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين، أما بعد فقال علي عليه الصلاة والسلام شیعتنا اشبائنا، صلوات باواز بلند۔ چونکہ ہماری مجالس میں بار بار لفظ شیعہ پر گفتگو ہوتی ہے، میں آپ کے چند لمحات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیعہ ہوتا کون ہے۔ پہلے تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ ہم حبدار ہیں، شیعہ نہیں ہیں۔ تھوڑی توجہ کوئی نہیں۔ میں آپ حبدار ہیں، شیعہ نہیں۔ شیعہ ہونے کے لیے امام حسن مجتبیٰ نے قلیہ بتایا تھا۔ ایک بندہ بصرہ سے آیا اور اس نے امام مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو سلام کیا۔ مولا نے سلام کے جواب کے بعد پوچھا من انتا ومن این، تو کون ہے؟ 15 سے 20 منٹ 10:30 بجے گئے دعا کرنا۔ تجھے ٹائم پہلے کیوں نہیں ہوئے تھے؟ نراز نہ ہو، میں مکینہ۔ مولا حسن فرماتے ہیں تو کون ہے اور کہاں سے آیا؟ اس نے کہا انا من البصرہ
वमिन शियत अली, मैं बसरा से आया हूँ और अली का शिया हूँ, मुझे आपकी खामोशी की कसम। हसन मौला ने यूं सर से पांव तक देखा, फिर पांव से सर तक देखा और देख के फरमाया, तुझ में मेरे बाबा अली के शियों वाली कोई निशानी तो नहीं है? तो जो है, तुझ में मेरे बाबा अली के शियों वाली कोई निशानी नहीं है। उसने मौला फिर मैं हम कौन है? फरमाया, कुल अन मिन मुहिब्बी है बमवाली है। फरमाया, तुम ये कहा करो कि मैं अली से मोहब्बत करता हूं, हम अली के मवाली हैं। क्यों? अना मिन शियत अलीयन, अली का शिया तो मैं हसन मुज्तबा हूं। एक सलवात पढ़ो बुलंद आवाज से। कदी कदी बेसुरे कसीदे ते बोल पे करो, क्योंकि एक टिकट है तुसा दो मजे दे तुहानू आदी हो गए हो, तो तुसा एक मजा लैन दे उत्ते थोड़ा गुजारा ही नहीं होता। थोड़ी मेहरबानी है, तुसी 4-6 बंदे बह गए हो, थोड़ी मेहरबानी है। बाबा जी मेरा तो बानी होए कि जेड़ा सामने ही नहीं बुलेंदा, चे जाके वो मजले से चाहते मेरे नाल बोले, तवज्जो है ये कोई ना? हाँ, तो बानी नाल ना बोले तो फिर मोमिन नहीं बुलेंदे, जेड़ा सदन वाला नहीं बुलेंदा, देसी क्यों बोलिए? सलवात पढ़ो बुलंद आवाज। तवज्जो, इसलिए मैं कह रहा हूं, शिया वो नहीं होता जो दुआ के लिए हाथ उठाए तो दुआ कबूल हो। शिया वो होता है कि जिसकी निगाहें आसमान को देख ले तो दुआ कबूल हो जाए। शिया वो नहीं होता जो खदानों से जवाहिर निकाले। शिया वो होता है जो पत्थर पे निगाह करे तो वो हीरा बन जाए। भाई तवज्जो चाहता हूं, शिया वो नहीं होता कि जो मौत से मर जाए। शिया वो होता है जब तक चाहे जिंदा रहे, जब चाहे मर जाए। मुझसे पहले तो राबी साहब बात नहीं सुना रहे थे, बात उन्होंने पूरी नहीं की। हारून ने तंजन कहा था, तू मरता ही नहीं है। तुम्हारी तवज्जो कोई नहीं, तू मरता ही नहीं, मेरी जान छोड़। उसने कहा, अच्छा अगर तुझे इतनी मुझसे परेशानी है तो ले, हम मर गए। मर गया, गुस्ल हुआ, कफन हुआ, दफनाने के लिए जा रहे थे लेकर कि हारून ने दिल में सोचा, यार मुंह से बात निकली, पूरी हो गई, ना ही कहता तो ठीक था। तुम्हारी तवज्जो कोई नहीं, यानी दिल में अफसोस कर रहा था, बंदे ने कोई सुनी दवेला तो मेरे मुंह चु गल निकली तो पूरी हो गई। हारून ने सिर्फ दिल में सोचा कि यार मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने कह दिया मर जा, और सचमुच मर गया। मैं चाहता तो नहीं था कि वो मर जाए, खुदा की इज्जत की कसम। उसका ताबूत लोग उठा के जा रहे थे कि उठ के बैठ गया और कहने लगा, अगर तू नहीं चाहता था तो हम भी मरने के लिए तैयार नहीं। बस दो अली के शियों की दो बातें और मेरी मजलिस खत्म। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं कहता हूं कि शिया बनने के लिए मेहनत की जरूरत है। शिया बनने के लिए फिर जिस्म और इतनी बड़ी ताकत नहीं होती, शिया बनने के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। रुशैद हुजरी, रुशैद हुजरी अली मौला का नौकर है। भाई तवज्जो चाहता हूं, जालिम ने दरबार में बुला के हाथ काट दिए, बाजू काट दिए और जंगल में उल्टा लटका दिया कि खुद ही तड़प तड़प के मर जाएगा। भाई तवज्जो चाहता हूं, मैं अली के दो शियों की बात सुनाना चाहता हूं। यह लटका हुआ था कि अचानक एक बुढ़िया गुजरी जिसने लकड़ियां सर पे बांधी हुई थी। दूर से आवाज दी, ज़ईफा मेरी तरफ आ। चलती चलती आई। कहां जा रही है? दरबार। भाई तवज्जो, कहां जा रही है? दरबार। कहते अगर तू थोड़ी देर मेरे पास रुक जा तो दरबार से जो तुझे मिल जाएगा वो आज ही खत्म हो जाएगा।
لیکن جو تجھے میں دوں گا میں وعدہ کرتا ہوں تیری 7 نسلوں سے ختم نہیں ہوگا۔ بڑھیا نے یوں کر کے رشید حجری کو دیکھا کہ خود لٹکا ہوا ہے، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، زانو کٹے ہوئے ہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے، جو خود کو نہیں بچا سکا مجھے کیا دے گا؟ مسکرا کے کہتا ہے یہ نہ سوچ، تو نے لکڑیاں جو سر پہ رکھی ہوئے ان کو اتار، اور لکڑیوں کو جس کپڑے سے تو نے باندھا ہوئے اسے کھول، اور کھول کر میرے سر کے نیچے پھیلا دے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، خود تھا لٹکا ہوا، ضعیفہ نے لکڑیاں کھولی، کپڑا کھولا، اور جناب رشید حجری کے سر کے نیچے اسے پھیلا دیا، اوپر سے خون کے قطرے گرنا شروع ہوئے۔ جب کافی سارے قطرے گر چکے تو ایک مرتبہ رشید حجری نے آنکھ اٹھا کر ان قطروں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا ضعیفہ اب اٹھا لے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، ضعیفہ اب اٹھا لے۔ جو ہی ضعیفہ نے کپڑے کو اٹھانا چاہا تو دیکھا خون کے قطرے نہیں تھے، جواہر تھے، خون کے قطرے نہیں تھے، موتی تھے۔ میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا۔ ضعیفہ نے کہا رشید حجری یہ کیا؟ کہا مجھے اس امام کی قسم جس کا میں نوکر ہوں، مجھے کافی وقت ہو گیا ہے، میں علی کی تعریف نہیں کر سکا چونکہ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، چونکہ سننے والا کوئی نہیں تھا اس لیے میں نے تجھے جوہر دیے ہیں قیمت کے طور پر۔ میں چاہتا ہوں جتنی دیر میرا دل چاہتا ہے تو سامنے بیٹھ، میں تجھے علی کی تعریف سناؤں۔ بھائی توجہ، تو میرے سامنے بیٹھ اور میں اپنے مولا کی تجھے تعریف۔ توجہ چاہتا ہوں دوستان گرامی، یہ تھا رشید۔ اور جناب میثم کا تو آپ نے کئی مرتبہ تذکرہ سنا ہے، کئی مرتبہ ممبروں پہ سنا ہے، داد بھی ہاتھ اٹھا کے دی ہے۔ کبھی سوچا ہے زبان کٹی ہوئی ہے، زبان کٹی ہوئی ہے، اعضاء کٹے ہوئے ہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے، اور 3 دن تک میثم زندہ رہا۔ 3 دن تک میثم۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، جس انسان کی زبان کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، زانو کٹ جائے، اعضاء کٹ جائے، اور خون اچھل کے نکل رہا ہو، کیا وہ اتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیوں زندہ رہا؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں، اگر قصیدہ نیا ہوتا ہے تو بات بھی نہیں ہوتی ہے۔ میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا۔ شریعہ صاحب توجہ، کیوں زندہ رہا؟ 3 دن تک زندہ رہا۔ تیسرے دن ملک الموت بارگاہ عدیت میں گیا، پروردگار تو نے حکم دیا ہے روح نکالو۔ میں جب گیا ہوں میثم علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے، میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا۔ میں جب گیا ہوں میثم علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے، پروردگار میرے لیے کیا حکم ہے؟ آواز کو دیتا ہے ملک الموت سن۔ جب تک میثم علی کے قصیدے سناتا ہے تو سنتا رہے۔ میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا، جب تک میثم علی کے فضائل سناتا رہے تو سنتا رہے۔ کیوں؟ یہ نتیجہ دیا جناب میثم نے کہ علی کا شیعہ ہاتھ کٹوا کے زندہ رہ سکتا ہے، زبان کٹوا کے زندہ رہ سکتا ہے، اعضاء کٹوا کے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن بغیر علی کیے زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اگر آپ کے ماحول میں یہ بلند آواز کی صلوات ہے تو بالکل دھیمی سی اور صلوات پڑھ لیں۔ اب جو بندے میرے سامنے صلوات پڑھنے سے شرما رہے ہیں، میں ان سے نعرے کا تقاضا کروں تو یہ تو عقل کے بالکل ہی خلاف ہے۔ اور صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، بھائی غور کیجئے گا، بھائی توجہ چاہتا ہوں۔ ہاں، علی کا شیعہ ہونے کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا بننا ہے تو ہماری فوٹو کاپی بنو۔ توجہ، ہمارا عکس بنو، فوٹو کاپی۔ وہ تو ہم کوئی نہیں بن سکتا، لیکن ہمارا ظاہر ان کی ذات پر دلالت کرتا ہو۔ اس لیے 5ویں مولا فرماتے ہیں سنو، تم معاشرے میں زندگی ایسے گزارو کہ جب تم گلی میں چلو تو لوگ تمہیں تمہارے نام سے نہ پہچانے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، جب تم گلی میں چلو
تو لوگ تمہیں تمہارے نام سے نہ پکاریں، لوگ تمہیں ہمارے نام سے سمجھے. لوگ آواز دے کے کہیں عام بندہ نہیں جا رہا، جعفر صادق کا نوکر جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے. میں توجہ چاہتا ہوں. تو لہذا ہم نام لیوا ہے، ہم محب ہیں. چونکہ جو علی کا شیعہ بن جاتا ہے پھر تقدیر اس کی مٹھی میں آتی ہے، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جس معاشرے نے علی کے شیعہ کو نہیں سمجھا وہ علی کو کیا سمجھے گا؟ پہلے نوکر کو سمجھو، پھر سردار کو سمجھنے کی کوشش کرو. 1.25 لاکھ صحابہ ہیں میرے نبی کے. کتنے؟ 1.25 لاکھ. اور سوائے علی کے کسی صحابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ان عبدم من عبید محمد، میں محمد کا غلام ہوں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. علی نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کا غلام کہہ کر ایک سٹیٹس مقرر کر دیا، ایک حد مقرر کر دی، ایک معیار مقرر کر دیا کہ علی محمد کا غلام ایرا غیرہ نہیں ہوتا، ایسا ویسا نہیں ہوتا. محمد کے غلام ہونے کے لیے بندے کو کم از کم علی ہونا پڑتا ہے. توجہ. علی سمجھ میں آیا ہوتا تو علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں نہ پھرایا جاتا. 29 کی شب ہے، 28 کا دن گزر گیا، اور یہ شب تاریخ انسانیت میں بڑی مصیبت کی شب ہے، بہت بڑی مصیبت کی شب. حسین اپنی بہنوں کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے اہل خانہ کو لے کر آج شام سے مدینہ سے جا چکا ہے. کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا مولا آپ کے بابا پر رونے کا طریقہ کیا ہے؟ ختم کر رہا ہوں اپنا بیان. آپ کے بابا پر رونے کا طریقہ کیا ہے؟ امام فرماتے سن، آنسو جو آنکھ میں تیر کے رک جائے وہ مومن کا، جو رخسار تک آئے وہ صالحین کا، جو داڑھی تک آئے وہ انبیاء کا، اور جو سینے تک آئے وہ ہم آل محمد کا. سوالی کہتا ہے فزند زہرا، اگر آنسوؤں کے ساتھ آواز بھی بلند ہو تو امام کی چیخ نکلی. روح کر فرماتے ہیں یہ رونا میری دادی زہرا کا. خدا کی عزت کی قسم. پھر 5ویں مولا کا میں فرمان بیان کر رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں کہ مجلس کا ارادہ بانی کے ساتھ ہوتا ہے، بس سر بانی مجلس کی نیت کرتا ہے، اگلے فیصلے بانی نہیں کرتا، اگلے فیصلے ہماری دادی کرتی ہے. یہ مجلس پڑھے گا کون؟ اس مجلس کو سنے گا کون؟ اس صف عزا کو بچھائے گا کون؟ آنے والے میرے بچے کے مہمانوں کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کون کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس کے مجلس میں جو بھی آیا ہے اس کا نام حسین کی ماں نے کل عشاء کے بعد لکھا تھا، اور وہ آج سارا دن حسین کی ماں کی اس صف عزا پہ آتا رہا اور بی بی کو پرسہ دیتا رہا. خدا کی عزت کی قسم، ہمارے پرسہ دینے سے زہرا کے بچوں کی مصیبت کم نہیں ہوتی، لیکن کم از کم ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ سیدہ کاش ہم بھی اس وقت ہوتے تو تیرے بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو قربان کر دیتے. بس عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے غریب کربلا کا تذکرہ ہو رہا ہے اور امام کی مصیبت بیان ہو رہی ہے. ابو بصیر میرے امام کا صحابی ہے اور بڑا عزت والا صحابی ہے، بڑا عظمت والا صحابی ہے. رومال منہ پہ رکھ کے رو رہا تھا کہ امام جعفر صادق کی نگاہ پڑی. امام اٹھے مسند سے، ابو بصیر کے قریب گئے، رومال ہاتھ سے لیا اور لے کر ایک سوال کیا، یبن السبیل لم لا تبکی علی جدی الحسین. ابو بصیر تجھے میرے غریب دادا پہ رونا نہیں آتا؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَشَفُ. فرمایا تو نہیں جانتا میرا دادا ایسے ذبح ہوا جیسے لوگ جانور ذبح نہیں کرتے.
عزاداران غریب کربلا رات کی کافی وقت گزر چکا ہے. یہ کہنا تھا امام کا کہ ابو بصیر نے رومال یوں بڑھایا اور دیکھ کے کہتے مولا دیکھو نا میرا رومال میرے آنسوں سے تر ہو گیا, اتنا رویا ہوں کہ میرا رومال آنسوں سے گیلا ہو گیا ہے. امام کی چیخ نکلی, رو کر فرماتے ایسے نہ رو, ایسے رو جیسے جنت میں میری دادی زہرا روتی ہے. خدا کی عزت کی قسم ابو بصیر پوچھتے ہیں فرزند زہرا آپ کی دادی جنت میں کیسے روتی ہے؟ امام فرماتے ہیں میری دادی کی باہیں کھلی ہوئی تھی, باہیں بڑھا کر بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں زہرا کے, اور بال کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ باہیں بڑھا کے کہتی واہ حسینہ واہ غریبہ واہ اچھا نا, ہائے میرے حسین بھیا, ہائے میرے غریب بھیا, ہائے میرے مسافر بھیا. بس ختم ہو گئی میری مجلس. یہ 29 کی شب ہے, مغرب سے پہلے قافلہ چل گیا تھا, پہلی منزل پہ رکا تھا قافلہ کہ حسین مولا فرماتے عباس تو بہنوں کے ساتھ رک اور میں ایک نظر اس بیمار کو دیکھ کے آتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میری سغرا کا کیا حال ہے. عزیزان گرامی سادات و مومنین, حسین چلتے چلتے اپنی حویلی کے دروازے پہ پہنچے, پاؤں قدموں پہ قدم رکھ کے اس انداز سے دروازے پہ رکے کہ کسی کو خبر نہ ہوئی. لیکن حسین نے کیا منظر دیکھا, دیواریں ہیں گھر کی اور فاطمہ سغرا کا سر ہے, جہاں سے سر اٹھاتی ہے دیوار رنگین ہو جاتی ہے, اور ایسے ایسا رو کے کہتی ہے بابا تو جا رہا ہے مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يوم عداوتهم الى قیام یوم الدین و بعد یوم الدین. انشاءاللہ کل صبح تفصیل سے پڑھیں گے.